الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کا ہے یا ایہا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسریٰ۔ یہاں سے غزوہ بدر کے قیدیوں کے متعلق چند باتیں رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔ یا ایہا النبی، اے نبی، قل تم فرما دیجئے، لمن ان سے جو فی ایدیکم تمہارے ہاتھوں میں ہے، من الاسریٰ قیدیوں سے، من الاسریٰ قیدیوں سے، ان یعلم اللہ فی قلوبکم اگر جانے گا اللہ فی قلوبکم تمہارے دلوں میں، خیرن بھلائی، یؤتکم وہ عطا فرمائے گا تمہیں، خیرن بہتر، تمہیں اگر تمہارے دلوں میں بھلائی ہوئی تو تمہیں رب تعالیٰ بہتر عطا فرمائے گا، مما اخذ منکم اس سے جو لیا گیا، منکم تم سے، ویغفر لکم اور بخش دے گا تمہیں، اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، بخشنے والا ہے۔ ٹھیک ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا اور اگر وہ چاہتے، خیانتکم تم سے خیانت کرنا، فقد تو بے شک خانوں وہ خیانت کر چکے ہیں اللہ تعالیٰ سے، من قبل اس سے پہلے، فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ تو تم نے قابو میں دے دیا، تو اس نے تمہارے قابو میں دے دیے، اس نے تمہارے قابو میں دے دیے، اور اللہ تعالیٰ علیم علم والا، حکمت والا ہے۔ یہاں سے پہلی آیت میں تو یہ فرمایا کہ تم اگر اپنے دلوں میں بھلائی رکھتے ہو تو رب تعالیٰ تمہیں بھلائی دے گا، یعنی کہ بہتر دے گا۔ اس آیت مبارکہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق نازل ہوئی کہ انہوں نے بھی لشکر کو کھانا نہ کھلانے کے لیے طے کیا تھا، اور 20 یہ اوکے سونے کے اپنے ساتھ لے گئے تھے، لیکن جنگ شروع ہو گئی تو یہ کھانا کھلا نہ سکے، تو بعد میں فتح کے بعد ان سے یہ سونا لے لیجئے گا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے اپنے مال کے متعلق ایک خبر سنی، اپنے مال کے متعلق ایک خبر سنی نا، تو آپ اسلام قبول لے آئے، اور پھر انہیں بھی بحرین کا مال عطا کیا گیا۔ اور جو آگے ہے نا وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ میں، تو یہاں پر رب تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تسلی دے رہا ہے کہ تم پریشان مت ہو کہ وہ تم سے خیانت کریں گے۔ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ کفار مسلمانوں سے خیانت کرتا ہے، انہوں نے تو رب تعالیٰ سے بھی خیانت کی، رب تعالیٰ کہتے ہیں انہوں نے تو مجھ سے بھی خیانت کی، تو یہ بڑی بات نہیں ہے کہ یہ خیانت نہیں کریں گے۔ اگر یہ خیانت کریں بھی تو میں تمہیں ان پر قابو کر دوں گا، ان پر قابو دے دوں گا، یعنی کہ تمہاری جرت ان پر ہوگی، تمہارا دبدبہ ان پر ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ علم والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا، یہاں سے وراثت کے متعلق ایک بات بیان کر رہے ہیں کہ پہلے نا وراثت تمام میں بانٹی جاتی تھی، تمام مسلمانوں میں بانٹی جاتی تھی، یعنی کہ دینی اعتبار سے جو بھائی ہوتے ہیں تمام میں بانٹی جاتی تھی، بعد میں پھر منسوخ ہو گئی، اس آیت کے تحت منسوخ ہوگی، پھر یہ وراثت اپنے ہی رشتہ داروں میں رہی ہے۔ ٹھیک ہے۔ ان الذین آمنوا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا اور انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا اور جہاد کیا، باموالہم اپنے مالوں، وانفسہم اور اپنی جانوں کے ساتھ، فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں، والذین اور وہ لوگ جنہوں نے آووا جگہ دی، پناہ دی، وناصروا اور مدد کی، اولئک یہ لوگ، بعضہم ان کے بعض، اولیاء بعض بعض کے وارث ہیں، یعنی کہ جنہوں نے جگہ دی ان میں سے بعض کے وارث بن گئے ہیں، ٹھیک ہے نا، جو ہجرت کر کے گئے۔ والذین اور وہ لوگ جو ایمان لائے، ولم یہاجروا اور انہوں نے ہجرت نہ کی، ما لکم نہیں ہے تمہارے لیے، من ولایتہم ان کی میراث سے، جنہوں نے ہجرت نہیں کی وہ ان کی میراث میں سے نہیں ہے، من شیئن کچھ بھی، حتیٰ یہاں تک کہ یہاجروا وہ ہجرت کر لیں، یہاں تک کہ وہ ہجرت کر لیں۔ ٹھیک ہے۔
ہجرت کر لے تو پھر تو ہے، لیکن ہجرت نہ کرے تو پھر ان کے لیے کوئی نہیں ہے۔ یہ پہلے تھا، لیکن بعد میں یہ وراثت اپنے رشتہ داروں میں ہی رہ گئی، ٹھیک ہے۔ وَإِنِ اسْتَنْصَرُوا، یہاں پر جو مظلوم مسلمانوں کی مدد ہے اس بارے میں ارشاد ہے۔ وَإِنِ اسْتَنْصَرُوا، اور اگر وہ مدد مانگے تم سے، اگر مدد مانگے تم سے مسلمان، فی الدین، دین میں، فعلیکم، تو تم پر واجب ہے، ان کی مدد کرنا واجب ہے، نصر مدد کرنا، تو تم پر مدد کرنا واجب ہے۔ الا علی قوم، سوائے اس قوم میں سے، سوائے اس قوم پر، بینکم، جو تمہارے درمیان، و بینہم، اور ان کے درمیان معاہدہ ہو، تمہارے درمیان اور ان کے درمیان معاہدہ ہو تو پھر مدد نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ نا ایک مسلمان کی قوم ہے، وہ مظلوم ہے، وہ اگر دوسری مسلمان کی قوم سے مدد کرے کسی سے جنگ کرنے کے بارے میں، اور دوسری مسلمان کی قوم ان سے معاہدہ کیا ہو کہ ہم آپ سے جنگ نہیں کریں گے، تو پھر وہ مدد نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، ان مسلمانوں کی۔ اور اللہ تعالیٰ بسبب اس کے جو تم کرتے ہو دیکھ رہا ہے، بصیرٌ، دیکھ رہا ہے۔ والذین کافروا، یہاں سے یہ بیان کر رہے ہیں کہ رب تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ مسلمانوں کے درمیان جو آپس میں مدد نہیں کرتے ایک دوسرے کی، تو ان کا نقصان کیا ہوتا ہے، وہ ہے والذین کافروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بعدہم، ان کے بعض، اولیاء بعض، بعض کے وارث ہیں، ان کے بعض کے وارث ہیں، الا تفعلوا، اگر تم نہ کرو گے اسے، تم اسے نہ کرو گے، تکن فتنۃ، تو ہو جائے گا فتنہ، فی الارض، زمین میں، یعنی کہ تم ان کی مدد نہ کرو گے۔ کافر آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، لیکن اگر تم مدد نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ ہوگا اور فساد بڑا آئے گا، اور بڑا فساد آئے گا۔ آگے والذین آمنوا میں مہاجرین اور نصار کی فضیلت بیان کرنا چاہتے ہیں کہ فضیلت کیا ہے۔ والذین، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا، اور ہجرت کی، وجاہدوا، اور جہاد کیا، فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کی راہ میں۔ والذین، اور وہ لوگ جنہوں نے آووا ونصروا، جگہ دی اور مدد کی، ونصروا، مدد کی، اولئک، یہی لوگ، ہم المؤمنون حقا، وہی ایمان والے سچے ہیں، حقا، لہم، اور ان کے لیے، مغفرت، مغفرت ہے، ورزق کریم، اور عزت والا رزق ہے۔ والذین، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، من بعد وہاجروا، اس کے بعد، اب یہاں پر پہلے تو ہے ایک گروہ نے ہجرت کی، بعد میں جو گروہ ہجرت کی اس کی مدد کرنے کے بارے میں یہ بیان ہے۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اس کے بعد، وہاجروا، اور ہجرت کی، وجاہدوا، اور جہاد کیا، معکم، تمہارے ساتھ جہاد کیا، فاولئک، تو یہ لوگ، معکم، تم میں سے، تو یہ لوگ بھی تم میں سے ہی ہیں، واولو الارحام، اور رشتے والے، بعضہم، ان کے بعض، اولا، زیادہ حقدار ہیں، ببعض فی کتاب اللہ، بعض کے اللہ تعالیٰ، اللہ کی کتاب میں، بعض ان کے بعض زیادہ حقدار ہیں بعض کے، فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے، یعنی کہ جو رشتہ دار ہیں وہ زیادہ حقدار ہیں ان سے، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں، اچھی طرح سے یاد کر لینا۔ آگے ہے بلاغت کا، ومن دواء الحذف، اور حذف کرنے کے بیان میں، حذف کرنے کے مقامات میں، یہاں پر سے وہ بیان کرنا چاہتے ہیں جہاں پر مسند الیہ کو حذف کرنا بہتر ہے، حذف کرنے میں مجبوری ہے۔ پہلا بیان ہے، اکفاء الامر من غیر المخاطب، مخاطب کے علاوہ سے معاملے کو چھپانے کے وقت بھی کیا کیا جاتا ہے، مسند الیہ کو حذف کیا جاتا ہے۔ جس طرح سے اقبلا ترید علی مثلا، تو ارادہ کرے علی کا، یعنی کہ صرف بات متکلم اور مخاطب کے درمیان رہے، تیسرے بندے کو پتہ نہ چلے، مخاطب کے علاوہ کو پتہ نہ چلے، اس سے چھپائی جائے بات کو، تو وہاں پر بھی مسند الیہ کو حذف کیا جاتا ہے۔ جس طرح سے زید نے عمر سے پوچھا کہ اقبلا آ گیا ہے کیا، وہ یہاں سے مراد علی ہو، ساتھ میں بکر بھی بیٹھا ہو،
ساتھ میں بکر بھی بیٹھا ہو، تو اگر وہ یہ کہہ دے اقبل امرن کہ آ گیا ہے امر، تو کیا ہوگا؟ اقبل علی، آ گیا ہے علی، تو یہاں سے اگر علی کو ظاہر کر دیتے تو پھر تیسرے بندے کو بھی پتہ لگ جاتا. یہاں پر تیسرے بندے سے چھپانے کے لیے کیا کیا گیا ہے؟ علی کو حذف کر دیا گیا. اور لانا انکار کو حاجت کے بعد، انکار کو لانا حاجت کے وقت، حاجت کے وقت انکار کو لانے کے لیے بھی مسند الیہ کو حذف کیا جاتا ہے. جس طرح سے لعیم خمیس، لعیم خمیس، لعیم خمیس. اب ایک شخص کا تذکرہ ہو رہا، لعیم خسیم کہتے ہیں گھٹیا خبیث شخص کو، لعیم گھٹیا خمیس خسیس خبیث شخص کو کہتے ہیں. معین شخص کے ذکر کرنے کے بعد، یعنی کہ ایک شخص کا ذکر ہو رہا ہے، علی کا ذکر ہو رہا ہے، علی کے ذکر کے بعد ایک شخص کہہ دیتا ہے لعیم خسیم، علی کا ذکر ہو رہا ہے، بعد میں کہہ دیتا لعیم خسیم، نام نہیں لیتا. تو اب علی نے یہ سنا لعیم خسیم، علی یہ کہہ دے کہ تو نے مجھے کہا یہ، تو وہ کہے نہیں نہیں میں نے تجھے تو نہیں کہا. تو اب حاجت کے وقت انکار کو لانے کے لیے مسند الیہ کو حذف کر دیے، علی کو ذکر کر دی. کہا تو علی کو تھا لیکن ذکر نہیں کیا تاکہ حاجت جب پڑی تو اس کو حذف کر دے. اسی وجہ سے تب بھی کیا کیا جاتا ہے؟ مسند الیہ کو حذف کر دیا جاتا ہے. اور معذوف کی تعیین پر متنبع کرنا، اور معذوف کے تعیین پر متنبع کرنے کے لیے بھی کیا کیا جاتا ہے؟ مسند الیہ کو لفظ حذف کر دیا جاتا ہے. اگرچہ ادعان ہو، اگرچہ مشہور ہو یا مشہور نہ ہو، اگرچہ مشہور ہو یا نہ مشہور نہ ہو، پھر بھی حذف کیا جاتا ہے. جس طرح کہ خالق کل شیء، ہر شے کو پیدا کرنے والا ہے. اب یہاں پر مشہور ہے، پتہ ہے، معین ہے، معذوف مبین ہونے پر بھی تنبیہ کرنے کے لیے بھی مسند الیہ کو حذف کر لیا جاتا ہے. یہاں پر معین ہے تو سب کو پتہ ہے، یا تو معروف و مشہور ہوگا تو اس کی مثال خالق کل شیء ہے. وہاب الالوف، اور 1000 درہم دیے، ہزار دیے. اب یہاں پر بھی معذوف کیا گیا ہے کہ متکلم اور مخاطب کے ذہن میں صرف وہ بندہ موجود ہے، یعنی کہ زید نے بکر کو 1000 روپے دیے تو وہ کہے وہاب الالوف 1000 دیے، تو وہ کہیں جی ہاں. یہاں پر مسند الیہ کو حذف نہیں کیا تاکہ پتہ نہ چلے کسی کو، معذوف کی تعیین کے لیے، یعنی کہ معذوف کا مبین ہو جائے، تعیین ہو جائے کہ کتنے دیے ہیں. ٹھیک ہے. اور سامع کے متنبع کو خبر کرنا، سامع کے متنبع ہونے کو خبر کرنا، یا اس کے متنبع ہونے کی مقدار کی خبر کرنا، یعنی کہ کن زین ہے نا، کن زین، اس کی مقدار، اس کی معرفت کو پتہ لگانا، اس کی مقدار کا پتہ چلنے کے لیے بھی حذف کیا جاتا ہے مسند الیہ کو. جس طرح کہ نور ہو، کہ اس کا نور حاصل ہوتا ہے سورج کے نور سے، سورج کے نور سے اس کا نور حاصل ہوتا ہے. اب سامع کے متنبع کو خبر دی جا رہی ہے، یعنی کہ اس کا پتہ چل رہا ہے کہ اس کی ذہانت کتنی ایک ہے. ٹھیک ہے. وواسط عقد الکواکب، اور کواکب کے ہار کا وسط. یہاں پر بھی سورج چاند مراد ہے، کہ کواکب ستاروں کا جو وسط ہے درمیانی وہ کیا ہے؟ چاند ہے. یہاں پر سامع کی نا مقدار کا پتہ چلنے کے لیے، یعنی کہ اس کی ذہانت کی مقدار کتنی ہے، تو اس کو پتہ لگانے کے لیے بھی مسند الیہ کو حذف کیا جاتا ہے. مقدار کے لیے بھی مسند الیہ کو کیا کیا جاتا ہے؟ حذف کیا جاتا ہے. آگے مرکات کا ہے وَبَيْنَ النَّوْعِ الْحَقِيقِ وَنَوْعِ الْإِضَافِ، نوع حقیقی اور نوع اضافی کے درمیان عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہے. نوع حقیقی اور نوع اضافی کے درمیان عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہے. ان دونوں کے سچے آنے کی وجہ سے انسان پر، اور سچا آتا ہے حقیقی نہ کہ اضافی نقطے میں، اور سچا آتا ہے اضافی نہ کہ حقیقی حیوان میں. یہ ترجمہ ہے اس کا. آپ کو پتہ ہے
کہ عموم خصوص من وجہ کی جہاں پر بھی نسبت ہوگی وہاں پر 3 مادوں کا پایا جانا ضروری ہے، وہاں پر 3 مادوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ ان میں سے ایک مادہ اجتماعی ہوتا ہے اور 2 مادے افتراقی ہوتی ہیں۔ 3 مادوں کا پایا جانا ضروری ہے، ان میں سے ایک مادہ اجتماعی ہوتا ہے اور 2 مادے افتراقی ہوتے ہیں۔ اجتماعی کی مثال جس طرح کے انسان، اجتماعی کی مثال جس طرح کے انسان، یہ نوع حقیقی بھی ہے، نوع اضافی بھی ہے، نوع حقیقی بھی ہے، نوع اضافی بھی ہے۔ نوع حقیقی اس طرح ہے، یہ کثیرین پر سچا آتا ہے، کثیرین پر سچا آتا ہے جن کی حقیقتیں متفق ہیں، جن کی حقیقتیں کیا ہیں؟ متفق ہیں۔ نوع اضافی بھی ہے، نوع اضافی اس طرح ہے کہ انسان کو فرض کے ساتھ ملا کر اگر ہم سوال کریں، انسان کو فرض کے ساتھ ملا کر ما ہوا کے ذریعے سوال کریں تو جواب میں حیوان آئے گا، تو جواب میں کیا آئے گا؟ حیوان آئے گا، جو کہ جنس ہے، جو کہ جنس ہے، لہٰذا یہ نوع اضافی بھی ہوا۔ اور مادہ افتراقی کی مثال جس طرح کے نقطہ، مادہ افتراقی کی مثال جس طرح کے نقطہ، ٹھیک ہے، نقطہ یہ نوع حقیقی تو ہے، نوع حقیقی تو ہے، نوع حقیقی تو ہے کیونکہ یہ کثیرین پر سچا آ رہا ہے، کثیرین پر سچا آ رہا ہے، لیکن نوع اضافی نہیں ہے، نوع اضافی نہیں ہے۔ کیوں کہ نوع اضافی وہ ہے جس کو کسی دوسری ماہیت کے ساتھ ملا کر ما ہوا کے ذریعے سوال کرے تو جواب میں جنس واقع ہو۔ نوع اضافی وہ ہے جس کو دوسری ماہیت کے ساتھ ملا کر ما ہوا کے ذریعے سوال کرے تو جواب میں کیا ہے؟ جنس واقع ہو۔ اور جنس واقع ہو، جنس واقع وہاں ہوتی ہے جس کے اجزاء ہوں، جنس واقع وہاں ہوتی ہے جس کے اجزاء ہو، جس طرح کہ حیوان جنس واقع اور حیوان کے اجزاء ہیں نا، انسان، فرس، غنم وغیرہ، جنس واقع وہاں ہوتی ہے جہاں کیا ہو؟ اجزاء ہو۔ اور نقطہ جو ہے یہ قسمت کو قبول ہی نہیں کرتا، تقسیم ہونے کو قبول ہی نہیں کرتا، اس کے کوئی اجزاء ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ نقطہ وہ باریک سی چیز ہوتا ہے، اگر اس کو لفظوں میں بیان کرے نا بیان نہیں کر سکتے، وہ باریک سی چیز ہوتا ہے، اس کو اگر الفاظ میں بیان کرے تو بیان نہیں کر سکتے، لہٰذا جب اس کے اجزاء نہیں ہیں تو نوع اضافی نہیں ہے، اس کے اجزاء نہیں ہیں تو نوع اضافی نہیں ہے، نوع اضافی نہیں ہے۔ اب نقطہ کہتے کسے؟ نقطہ یہ دیکھو، یہ کتاب ہے نا، کتاب، اس پوری کو جسم کہتے ہیں، اس پوری کو کیا کہتے ہیں؟ جسم۔ اس کے ایک طرف کو، یہ ایک طرف ہے نا، اس کو سطح کہتے ہیں، اس کے ایک طرف کو، جسم پورے کے ایک طرف کو سطح کہتے ہیں، اور سطح کے ایک طرف یہ ہے، سطح کا ایک طرف یہ ہے، اس کو خط کہتے ہیں، اس کو خط کہتے ہیں۔ اور خط کا یہ جو آخری ہے نا نقطہ، آخری بالکل یہ آخری، اس کو نقطہ کہتے ہیں۔ آخری جو حصہ ہے نا خط کا، اس کو نقطہ کہتے ہیں۔ اب نقطہ خود ایک باریک سا ہے، اجزاء کو قبول ہی نہیں کرتا، جنس تو اجزاء میں ہوتے ہیں، لہٰذا جب جس کے اجزاء نہیں تو نوع اضافی نہیں، ٹھیک ہے، اجزاء نہیں تو نوع اضافی نہیں۔ مادہ افتراقی کی دوسری مثال حیوان، حیوان یہ نوع اضافی تو ہے لیکن نوع حقیقی نہیں، نوع اضافی تو ہے، نوع حقیقی نہیں۔ نوع حقیقی اس لیے نہیں ہے کہ یہ کثیرین پر سچا تو آتا ہے لیکن ان کی حقیقتیں متفق نہیں ہیں بلکہ مختلف ہیں، ان کی حقیقتیں متفق نہیں ہیں بلکہ کیا ہیں؟ مختلف ہیں، تو لہٰذا یہ نوع حقیقی نہ ہوا۔ اور نوع اضافی اس طرح ہے کہ اس کو دوسری ماہیت کے ساتھ ملا کر سوال کرے تو جواب میں جنس واقع ہوتی ہے، جواب میں جنس واقع ہوتی ہے۔ جس طرح حیوان کو شجر کے ساتھ ملا کر سوال کرے اور یوں کہے الحیوان والشجر ماہما تو جواب میں جنس واقع ہوگا، جنس نامی، تو جواب میں جنس نامی واقع ہوا، لہٰذا حیوان کیا ہوا؟ جنس ہوا، ٹھیک ہے، حیوان کیا ہوا؟ جنس ہوا، ٹھیک ہے۔ اب ترجمہ دوبارہ کرتا ہوں۔ نوع حقیقی اور نوع اضافی کے درمیان عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہے، ان دونوں کے سچے آنے کی وجہ سے انسان نوع حقیقی بھی ہے، نوع اضافی بھی ہے، اور سچی آتی حقیقی نہ کہ اضافی نقطے میں، نقطے حقیقی تو ہے اضافی نہیں ہے کیونکہ اس کے اجزاء ہی نہیں ہیں، اور سچی آتی اضافی نہ کہ حقیقی حیوان میں اضافی تو سچی آتی، حقیقی سچی نہیں آتی کیونکہ اس کی حقیقتیں متفق نہیں ہیں بلکہ مختلف ہیں۔
ٹھیک ہے، اس کو اچھی طرح سے یاد کر لینا. آگے قدوری شریف کا ومن باعنا فدتن، اور جس نے بے کی چاندی کے برتن کی، انا چاندی کے برتن کی، برتن کہتے ہیں نا، پھر دونوں جدا ہو گئے اور اس حال میں کہ تحقیق قبضہ کیا اس کے سمن کے باز کا، اس کے سمن سے باز کا، اس کے سمن سے باز کا، یعنی کہ جتنے کا برتن تھا، چاندی کا برتن تھا، اتنے پر قبضہ نہ کیا بلکہ تھوڑے پر قبضہ کیا، تھوڑے پر قبضہ کیا، تو باطل ہو جائے گا عقد. عقد کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ دونوں پاس سمن ہو تو قبضہ کرنا دونوں سائڈوں پر ضروری ہے. پس اس میں باطل ہوگا عقد جس میں نہیں قبضہ کیا، جس میں قبضہ نہیں کیا اس میں تو عقد باطل ہو جائے گا. یعنی کہ برتن تھا ایک پورا 10 درہم کا، 10 درہم کا برتن تھا، 25 درہم پر تو قبضہ کر لیا، 25 پر نہ کیا. اب جتنے پر قبضہ کیا ہے 25 پر کیا ہے تو آدھا برتن ہو گیا اس کا، آدھا برتن کا مالک نہیں ہوا. اور صحیح ہوگا اس میں قبضہ، اور صحیح ہوگا 25 میں قبضہ صحیح ہوگا، آدھے برتن میں قبضہ صحیح ہوگا. اور ہوگا برتن مشترک دونوں کے درمیان، یعنی کہ آدھا برتن بائیں کا ہوگا، آدھا برتن مشتری کا ہوگا، دونوں کا برابر برابر قبضہ ہوگا. ٹھیک ہے. وَإِنِسْتُحِقَّ، اور اگر مستحق ہو بعض برتن، اور اگر کوئی دوسرا مستحق بن جائے بعض برتن کا، یعنی کہ تیسرا شخص بھی کہے کہ آدھا برتن اس میں میرا ہے، یعنی کہ بائیں نے بیچا آدھا برتن زید کو، آدھا برتن بیچ دیا کس کو؟ عمر کو بیچ دیا، آدھا برتن عمر کو بیچ دیا. اب زید پہلا مشتری ہے، عمر بعد والا ہے. عمر کہے کہ اس میں آدھا میں بھی ہوں، میں بھی حصے دار ہوں. اب زید کو اختیار ہے مشتری کو بالاختیار، زید کو اختیار ہے، اگر چاہے تو لے لے باقی اپنے حصے سے، سمن سے، یعنی کہ چاہے تو 25 روپے لے لے سمن سے، اور اگر چاہے تو اس کو رد کر دے، اگر چاہے تو انہوں رد کر دے وے. ٹھیک ہے، اپنا حصہ دے دے وے یا رد کر دے، چاہے تو لے لے. اور جس نے بیچا بالی، چاندی کی بالی، بالی کا ٹکڑا، نکرا کہتے ہیں بالی قطع ٹکڑا، بالی کا ٹکڑا پر مستحق ہو گیا اس کا باز، اس کا باز مستحق ہو گیا، تو لے لے اس سے جو باقی ہو اپنے حصے کے ساتھ، اور نہیں ہے اختیار اس کے لیے، اور نہیں ہے اختیار اس کے لیے. یعنی کہ مراد یہ ہے کہ بالی جو ہوتی ہے، کان کی بالی لے لیں. اب کان کی بالی بائیں نے نا مشتری کو کان کی بالی بیچی، آدھے پیسوں پر تو قبضہ ہو گیا، آدھے پیسوں پر قبضہ نہیں ہوگا. اب تیسرا ایک شخص آیا، اس نے کہا بھائی جان اس بالی میں میں بھی مستحق ہوں، میرا بھی حصہ ہے. اب مشتری کو اختیار نہیں ہے، مشتری کو اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنے حصے سے پیسے لے لے، اختیار نہیں ہے، اپنے حصے سے پیسے لینے کا اختیار نہیں ہے. کیوں اختیار نہیں ہے؟ کیونکہ جو بالی ہوتی ہے نا اس کو 2 حصے کیا جا سکتا ہے، اس کا ٹکڑا ٹکڑا کیا جا ہے، وہ بالی کا ٹکڑا، تو جب ٹکڑا ہے تو اس کو آگے بھی ٹکڑا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا، ٹکڑا ہے، اسی وجہ سے اس کو اختیار نہیں ہے کیونکہ اس کا ٹکڑا ہو سکتا ہے. اب اس کو چاہیے کہ وہ آدھا اپنا لے لے اور جو جس کے پیسے دیے وہ لے لے اور باقی واپس کر دے. ٹھیک ہے. اور جس نے بے کی 2 درہم کی اور 1 دینار کی، 2 دینار کے بدلے اور 1 درہم کے بدلے، تو جائز ہے بے جائز ہے. اور بنائے گا ہر ایک ان دونوں جنسوں سے بدل کر دوسرے جنس سے، یعنی کہ جس نے بے کی 2 درہم کی اور 1 دینار کی، 2 دینار کے بدلے اور 1 درہم کے بدلے، تو جائز ہے. اس طرح جائز ہوگی کہ 2 درہم 2 دینار کے بدلے اور 1 دینار 1 درہم کے بدلے جائز ہوگا، کیونکہ اب جنس کے مقابلے میں نہیں ہے، زیادتی جائز ہے. اگر وہ اس طرح کرتا ہے کہ 2 درہم 1 درہم کے بدلے اور 2 دینار 1 دینار کے بدلے، تو جائز نہیں ہوگی، کیونکہ یہاں پر جنس ہے اور جنس کے مقابلے میں زیادتی جائز نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، بدل کر وہ کرے گا. ومن با، اور جس نے بیچے 11 درہم 10 درہم کے بدلے،
و دینارن اور 1 دینار کے بدلے، تو جائز ہے بے جائز ہوگی۔ ہوں گے 10 ان کی مثل کے ساتھ، 10 جو درہم ہوں گے 10 کی مثل کے ساتھ، اور 1 دینار 1 درہم کے بدلے ہو جائے گا، 1 دینار 1 درہم کے بدلے ہو گئے، 10 درہم 10 درہم کے بدلے ہو جائیں گے، جائز ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ جنس کے مقابلے میں ہو تو برابر، اگر اور کے مقابلے میں تو زیادتی جائز ہوتی ہے، اسی وجہ سے جائز ہوگا۔ اور جائز ہے 2 صحیح درہموں کی بے اور 1 کھوٹے درہم کی بے، 1 صحیح درہم کے ساتھ اور 2 کھوٹے درہموں کے ساتھ، 2 کھوٹے درہم کے ساتھ جائز ہے۔ کیوں یہاں پر جائز ہے؟ کیونکہ چاہے کھوٹا ہو درہم چاہے صحیح ہو درہم، وزن میں تو برابر ہوتا ہے، ہماری مراد وزن کی ہے، جنس میں برابر ہو رہا ہے، اسی وجہ سے کھوٹے کھڑے کا اعتبار نہیں ہوتا، برابری کا اعتبار ہوتا ہے وزن کے اعتبار سے، ٹھیک ہے۔ اگر پیمائش میں ہو تو پیمائش کے اعتبار سے ہوگا۔ اور اگر ہو غالب درہم پر سونا چاندی، اگر ہو غالب درہم پر چاندی، ٹھیک ہے، پس وہ چاندی کے حکم میں ہے، اور اگر ہو غالب دینار پر سونا تو پس سونے کے حکم میں ہے، پس اعتبار کیا جائے گا ان دونوں میں زیادتی کے حرام ہونا، اس میں جو اعتبار کیا جاتا ہے عمدگی میں، جو اعتبار کس میں کیا جاتا ہے؟ عمدگی۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر دراہیم میں نا جو درہم ہوتا ہے وہ چاندی کا ہوتا ہے اور جو دینار ہوتا ہے وہ سونے کا ہوتا ہے۔ اب دراہیم میں اگر زائد ہو چاندی، یعنی کہ 1 درہم ہے وہ اگر 1 تولے کا ہو تو 1 تولے کا عام درہم ہو، اور ایک شخص کے پاس درہم ہو، ان میں وہ 1.5 تولے کو درہم کتنے کو 1.5 درہم کے ہو، تو اب جو زیادہ دراہیم ہے نا درہم میں جو غالب ہے چاندی، وہ اصل چاندی کے خالص چاندی کے حکم میں ہوگے، اور دینار میں جو غالب سونا ہے وہ خالص سونے کے حکم میں ہوگے، اور اس میں بھی زیادتی اسی طرح ناجائز ہے جس طرح عام طور پر ناجائز ہے۔ یعنی کہ اب اگر وہ بیچے گا نا، یعنی کہ درہم کو درہم کے مقدار میں بیچے گا تو وہ تول کر بیچے گا، برابر ہونے چاہیے، یہ نہیں ہے کہ کم ہو زیادہ ہو تو پھر بائے جائز نہیں ہوگی، کیونکہ جنس ہے، جنس کے مقابلے میں زیادتی کرے گا تو زیادتی جائز نہیں ہے۔ جس طرح کے پیچھے عمدگی میں گزرا، یعنی کہ اگر ایک سائیڈ پر عمدہ ہو دوسری سائیڈ پر عمدہ نہ ہو تو عمدہ کا اعتبار نہیں ہوگا بلکہ جنس کا اعتبار ہوگا، جنس میں وہ برابر ہونے چاہیے، وزن میں وہ برابر ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، اچھی طرح سے کر لینا۔ آگے فصل اصول شاشی کا، فصل فی المشترکی والمعول، فصل مشترک اور معول کے بیان میں، فصل مشترک اور معول کے بیان میں۔ المشترک ما وضع مشترک کی تعریف کر رہے ہیں، وہ لفظ ہے جس کو واضح نے وضع کیا ہو 2 مختلف معانی کے لیے یا زائد مختلف معانی کے لیے حقیقتوں کے ساتھ، یا زائد مختلف معانی کے لیے مختلف حقیقتوں کے ساتھ، یعنی کہ مشترک کی تعریف یہ ہے کہ جس کو واضح نے وضع 2 معنی کے لیے کیا ہو یا 2 سے زائد معنی کے لیے کیا ہوں جن کی حقیقتیں مختلف ہوں، جن معانی کی حقیقتیں کیا ہوں؟ مختلف ہوں۔ واضح نے وضع جس کو 2 معنی کے لیے کیا ہو یا 2 سے زائدہ معنی کے لیے کیا ہو جن کی حقیقتیں مختلف ہوں، پس اس کی مثال ہمارا قول جاریہ، پس بے شک یہ شامل ہے لونڈی میں اور والسفینہ کشتی میں، یعنی کہ جب جاریہ ہے نا، جاریہ اس کے 2 معنی، لونڈی بھی ہے اور دوسرا کشتی بھی ہے۔ اور مشتری، پس بے شک یہ شامل ہے بے کی عقد کے قبول کرنے میں اور کواکب سیارہ میں۔ مشتری اس کو کہتے ہیں جو بے کے عقد کو قبول کرے، اس کو بھی کہتے ہیں جو عام مشتری کہتے ہیں، اور دوسرا اس کا معنی ہے کواکب سیارہ بھی، ٹھیک ہے۔ اور ہمارا قول بائن، پس بے شک یہ احتمال رکھتا ہے بائن کا بھی اور ظہور کا بھی، بائن احتمال رکھتا ہے پوشیدہ چیز کا بھی
اور ظاہری چیز پر بھی، بیان کا بھی، ظہور کا بھی احتمال رکھتا ہے۔ آگے مشترک کا حکم، مشترک کا حکم یہ ہے جب متعین ہو جائے جب ایک معنی متعین ہو جائے، مرادن جس کو مراد لیا جائے، جس کے ساتھ مراد لیا جائے، مرادن بھی جس کے ساتھ مراد لیا جائے، تو ساکت ہو جاتا ہے اس کے غیر کے معنی کا اعتبار۔ ارادہ کہتے ہیں معنی مراد، اس کے غیر کے معنی کا اعتبار ساکت ہو جائے گا۔ جب ایک معنی مشترک کا حکم یہ ہے، مشترک اس کو کہتے ہیں جس کے دو معنی ہو یا دو سے زائد معنی ہو اور ان کی حقیقتیں مختلف ہوں، یہ اس کی تعریف ہے۔ اور اس کا حکم یہ ہے کہ جب دو معنی ہو، ان میں سے ایک معنی کو مراد لے لیا جائے تو دوسرے معنی کا حکم ساکت ہو جاتا ہے، دوسرے معنی کا حکم کیا ہو جاتا ہے؟ ساکت ہو جاتا ہے، یعنی کہ دوسرے معنی پر ہم عمل کرنا کیا ہو جائے گا؟ ساکت ہو جائے گا، ہم عمل نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور اسی وجہ سے اجماع کیا ہے علماء علیہ رحمہ نے، علماء نے اسی وجہ سے اجماع کیا ہے کہ جب دو معنی ہو، ایک معنی پر عمل کیا جائے تو دوسرا معنی ساکت ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے اجماع کیا اس پر کہ لفظ کرو مذکور ہے کتاب اللہ میں، لفظ کرو کیا ہے؟ مذکور ہے کتاب اللہ میں۔ آپ نے پیچھے مسئلہ پڑھا ہوا ہوگا کرو کا، لفظ کرو مذکور ہے کتاب اللہ میں، محمول کریں گے یا تو حیض پر، یا تو یہ حیض پر معمول ہوتا ہے یا طہر پر معلوم ہوتا ہے، یا معمول کریں گے حیض پر جس طرح کہ وہ ہمارا مذہب ہے، احناف کا مذہب ہے، یا معمول کریں گے طہر پر جس طرح کہ وہ امام شافعی کا مذہب ہے، جس طرح کہ وہ امام شافعی کا مذہب ہے۔ اب ترو کے دو معنی ہے نا، طہر کے دو معنی ہے، کرو کے دو معنی ہے، ایک ہے طہر اور ایک ہے حیض۔ اگر ہم حیض مراد لے لیں تو یہ مشترک ہے، حیض مراد لے لیں تو طہر مراد نہیں لے سکتے، اگر طہر مراد لے لیں تو حیض مراد نہیں لے سکتے۔ کیوں؟ اگر کرو کے دونوں معنی مراد لیں، حیض بھی مراد لیں اور طہر بھی مراد لیں تو مشترک کے یہ خلاف لازم آئے گا، مشترک کے یہ خلاف لازم آئے گا۔ حالانکہ مشترک تو اس کو کہتے ہیں، حکم اس کا یہ ہے کہ جب ایک معنی پر عمل کر لیا جائے، مراد لے لیا جائے تو اس کے علاوہ جتنے بھی ہوں گے ان پر عمل ساکت ہو جائے گا، ایک پر ہی عمل کریں گا۔ وقال محمد، ان سے ایک فائدہ ہے، امام محمد علیہ رحمہ ایک فائدہ بیان کر رہے ہیں۔ فائدہ یہ ہے، ایک ہوتا ہے معتق، ایک ہوتا ہے معتق آزاد کرنے والے کو کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے معتق جو آزاد کیا ہو، جس طرح کہ مولا یہ معتق ہے آزاد کرنے والا ہے، اور غلام معتق ہے آزاد کیا ہوا، اس کو غلام کہتے ہیں۔ معتق جو ہے نا وہ مولا اعلیٰ کو کہتے ہیں، معتق مولا اعلیٰ کو کہتے ہیں، اور معتق مولا اسفل کو کہتے ہیں، مولا اسفل کو کہتے ہیں۔ مثلا زید کو جنہوں نے آزاد کیا، زید کو جنہوں نے آزاد کیا وہ اعلیٰ ہوئے، اور جن کو زید نے آزاد کیا وہ اسفل ہوئے، جن کو زید نے آزاد کیا وہ اسفل ہوئے۔ اب یہاں پر امام محمد علیہ رحمہ فرماتے ہیں ایک مسئلہ ہے کہ جب کسی شخص نے وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو میری جداد سے اتنا حصہ میری جداد سے اتنا حصہ بلی فلاں کے موالیوں کو دے دو، یعنی کہ فلانے کے موالیوں کو، غلاموں کو دے دو، موالیوں کو، فلانے کے مولا کو دے دو، بنی فلاں کے موالیوں کو دے دو۔ اب مولا اعلیٰ بھی ہے اسفل بھی ہے، لہٰذا یہ وصیت باطل ہو جائے گی، یہ وصیت کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی۔ اگر اس نے وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد میری جداد میں سے اتنا حصہ بنی فلاں کے موالیوں کو دے دو، بنی فلاں کے موالیوں کو دے دو، اب مولا اعلیٰ بھی ہے مولا اسفل بھی ہے، وصیت باطل ہو جائے گی۔ کیوں کہ اگر دونوں یعنی اعلیٰ اور اسفل کو دے دے، دونوں کو دے دے تو مشترک کے معانی کو جمع کرنا لازم آئے گا، مشترک کے معانی کو اگر اعلیٰ کو بھی دے دے اسفل کو بھی دے دے تو مشترک کے معانی کو جمع کرنا لازم آئے گا، جو کہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر کہیں کہ اعلیٰ کو دے دو، اگر کہیں کہ مولا اعلیٰ کو دے دو، کیونکہ اس کا احسان ہے کہ اس نے آزاد کیا ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے آزاد کیا ہے، تو دوسرا کہے گا اسفل کو دے دو، دوسرا کہے گا ایک اگر مولا اعلیٰ کو دے دو، اس کا احسان ہے اس نے آزاد کیا ہے،
اگر مولا اسفل کو دے دو تو اس کا بھی تو احسان ہے. دوسرا کہے گا مولا اسفل کو دے دو, کیوں؟ اس کا بھی احسان ہے کہ خدمت کرتا رہا ہے. لہٰذا اگر کسی ایک کو دے دی تو ترجیح بلا مرجے کی خرابی لازم آئے گی جو کہ باطل ہے. اگر کسی ایک کو دے دی تو ترجیح بلا مرجے کی خرابی لازم آئے گی جو کہ باطل ہے. ترجیح بلا مرجے کی خرابی لازم آئے گی جو کہ باطل ہے. دوبارہ مسئلہ سمجھو. امام محمد فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے کہا کہ میرے مرنے کے بعد وصیت کی میرے مرنے کے بعد میری جائیداد میں سے اتنا حصہ بنی فلاں کے موالیوں کو دے دو. اب غلام کی آپ نے پڑھ لیے دو قسمیں, ایک غلام مولا کی دو قسمیں, ایک ہے مولا اعلیٰ ہوتا ہے, ایک ہے مولا اسفل ہوتا ہے. مولا اعلیٰ آزاد کرنے والے کو کہتے ہیں, مولا اسفل جس کو آزاد کیا گیا ہو, جس طرح کہ زید نے بکر کو آزاد کیا, زید مولا اسفل ہوا, زید مولا اعلیٰ ہوا, بکر مولا اسفل ہوا. اب کیا دونوں کو دیں گے یا ایک کو دیں گے؟ اگر ہم دونوں کو دی تو مشترک کے معنی کو جمع کرنا لازم آئے گا, جو کہ جائز نہیں ہے. اگر ہم ایک کو دے دیں, زید کو دے دیں, مولا اعلیٰ کو دے دیں, کیونکہ اس نے احسان کیا, آزاد کیا, ٹھیک ہے, تو دوسرا کہے گا بھائی مولا اسفل کو بھی دو, اس نے بھی تو احسان کیا ہے, یہ بھی تو زید کی خدمت کرتا رہا ہے نا, اس نے بھی تو احسان کیا ہے, لہٰذا اس کو دینا چاہیے, مولا اعلیٰ کو دینا چاہیے. تو یہاں پر ترجیح بلا مرجے کی خرابی لازم آئے گی, یعنی کہ جس کا ذکر نہیں کیا گیا اس کو ترجیح دینے کی خرابی لازم آئے گی جو کہ باطل ہے. لہٰذا اس صورت میں وصیت باطل ہو جائے گی, کیونکہ اگر وصیت پر عمل کرتے ہیں یا تو دو کام ہوں گے, یا تو مشترک کے معنی کو جمع کرنا لازم آئے گا جو کہ جائز نہیں ہے, یا تو پھر ترجیح بلا مرجے کی خرابی لازم آئے گی جو کہ باطل ہوگی. لہٰذا ان دونوں پر ہم عمل نہیں کریں گے اور یہ کہیں گے کہ یہ وصیت ہی باطل ہوگی, یہ وصیت ہی کیا ہوگی؟ باطل ہو گئی. ٹھیک ہے, اس کو اچھی طرح سے آپ نے دہرا لینا ہے. آگے ہے قافیہ کا, لِأَنَّهُ مَنْقُولٌ عَنِ الْجَمْعِ, کیونکہ نقل کیا گیا ہے جمع سے, یعنی کہ جو حداجر ہے نا یہ جمع سے نقل کیا گیا, کیونکہ نقل کیا گیا, چاہے اصل میں جمع نہیں ہے لیکن نقل تو جمع سے ہی کیا گیا ہے. اور سراویلا جب کہ غیر منصرف ہے, سراویلا یہ کیا ہے؟ غیر منصرف ہے, نہیں ہے منصرف, یعنی کہ غیر منصرف ہے. اور وہ اکثر نے کہا ہے, پس تحقیق کہا گیا اجمی ہے محمول کرتے ہوئے ان کے وزن پر, اور کہا گیا عربی ہے سراویلا کی جمع تقدیراً. اور جب منصرف کہے تو اشکال ہی لازم نہیں آئے گا. یہاں پر سوال ہے, سائل سوال کرتا ہے کہ سلاویلا یہ جمع نہیں ہے, سراویلا یہ کیا ہے؟ جمع ہے ہی نہیں, پھر آپ نے اس کو غیر منصرف کیوں بنایا؟ اس کے دو جواب ہیں. ایک جواب تو یہ ہے ہم اس کو غیر منصرف بناتے ہی نہیں, یہ ہے ہی منصرف, جب منصرف ہے تو آپ کا اعتراض وارد نہیں آتا. دوسری بات, یہ منصرف ہے, یہ غیر منصرف ہے. اب علماء نحویوں کے دو گروہ بن جائیں گے. ایک کہتے ہیں یہ غیر منصرف اس وجہ سے ہے کہ کوئی بھی اجمی کلمہ ہو اگر عربی میں اس کے وزن پر غیر منصرف آتا ہو, کوئی بھی اجمی کلمہ عربی میں اس وزن پر غیر منصرف آئے تو وہ غیر منصرف ہوگا. ٹھیک ہے, کوئی بھی اجمی کلمہ ہو غیر منصرف عربی میں اس وزن پر آئے تو وہ کیا ہوگا؟ غیر منصرف ہوگا. ٹھیک ہے, کوئی بھی اجمی کلمہ ہو اگر غیر منصرف اس وزن پر آئے گا تو وہ بھی کیا ہوگا؟ غیر منصرف ہوگا. ایک جواب تو یہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک جواب تو کیا دیتے ہیں کہ جو سراویلا ہے نا یہ اجمی ہے, یہ کیا ہے؟ اجمی کلمہ ہے.
اور عربی زبان میں اس کے ہم وزن جتنے بھی کلمات ہیں، عربی زبان میں اس کے ہم وزن جتنے بھی کلمات ہیں وہ سارے غیر منصرف ہیں، وہ سارے کیا ہیں؟ غیر منصرف ہیں۔ لہٰذا اس کو بھی ہم وزن کلمات پر محمول کرتے ہوئے غیر منصرف پڑھیں گے، اس کو بھی ہم وزن کلمات پر محمول کرتے ہوئے غیر منصرف پڑھیں گے۔ کیا ہے جواب؟ کہ یہ اجمی کلمہ ہے اور عربی زبان میں اس کے ہم وزن جتنے بھی کلمات آتے ہیں وہ غیر منصرف ہے، لہٰذا اس کو بھی ہم وزن کلمات پر محمول کرتے ہوئے غیر منصرف پڑھیں گے۔ دوسرا نحویوں کا گروہ وہ کہتا ہے کہ ہم نے بڑا تلاش کیا، تلاش کرنے کے بعد کوئی بھی سبب غیر منصرف کا اس میں نہیں پایا جاتا، کوئی بھی سبب غیر منصرف کا اس میں نہیں پایا جاتا، تو آخر ہم نے اس کو جمع حقیقی نہیں بلکہ جمع اعتباری مان کر فرض قرار لے لیا۔ جمع حقیقی نہیں، جمع اعتباری مان کر اس کو فرض کر لیا، اور یہ سروالتن کی جمع ہے، اور یہ سروالتن کی جمع ہے، اور جمع بھی منتہی الجموع کے وزن پر ہے، اور جمع بھی ہم نے بڑا تلاش کیا، ہمیں غیر منصرف میں اس پر کوئی وزن نہیں ملا، تو ہم نے جمع حقیقی تو نہیں لیکن جمع اعتباری منع کر لیا، جمع اعتباری کر لیا، اور جمع اعتباری کر لیا اور فرض مان لیا کہ یہ سروالتن کے وزن پر ہے، سروالتن کی جمع ہے، اور فرض مان لیا کہ یہ کیا ہے؟ سروالتن کی وزن پر ہے، جو کہ جمع منتہی الجموع ہے، جو کہ جمع منتہی الجموع بھی ہے، لہٰذا یہ غیر منصرف ہوا۔ ٹھیک ہے، آپ کا کوئی اعتراض وارد نہیں آتا۔ اور اسی طرح جوار حالت رفع میں اور حالت جری میں قاضی کی طرح، جس طرح کہ قاضی کا اعراب حالت رفع میں تقدیری ہے اور حالت نصبی میں لفظی ہے اور حالت جری میں تقدیری ہے، اس طرح جوار بھی تقدیری اعراب ہے۔ ترکیب، اس کی شرط علمیت، ترکیب کی شرط کیا ہے؟ کہ علم ہو، ترکیب کی شرط کیا ہے؟ کہ علم ہو، اور یہ کہ نہ ہو بالاضافت، اور اضافت نہ ہو، اور نہ ہی اسناد ہو، مثلاً بالا بکو، یعنی کہ دو اسموں کو ملایا تو گیا ہو لیکن اس میں مضاف مضاف الیہ والا بھی چکر نہ ہو اور اسناد بھی نہ ہو، ایک اسم کی دوسری اسم کی طرف اسناد بھی نہ ہو اور علم بھی ہو، ٹھیک ہے، تو وہ ترکیب ہوگا، اور اس کے علاوہ ترکیب نہیں ہوگا۔ جس طرح کہ بالا بکو، بال علیحدہ ہے، بک علیحدہ ہے، دو کو ملایا گیا ہے، علم ہے لیکن نہ ہی اضافت ہے اور نہ ہی اسناد ہے، اسی وجہ سے یہ غیر منصرف ہے۔ ٹھیک ہے، ان کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کر لینا ہے، اور جس طرح سے میں نے آپ کو کہا ہوا ہے اسی طرح سے آپ ترکیب عبارت نکالا کریں۔ اب آگے آپ کوشش کیا کریں کہ سبق خود نکال کر لایا کریں، سبق کیا کیا کریں؟ خود نکال کر لایا کریں۔ آگے سے سبق عبارت ترکیب تو آپ نکالتے ہو، اب ساتھ ساتھ آگے آپ سبق نکالنے کی بھی کوشش کیا کریں کہ سبق آپ نکال کر آئے کرو گے تو آپ کو اچھی طرح سے یاد ہوگا۔ پختگی سے پڑھا سنا قبول فرمائے۔